سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا ایک حصہ اس فقیر گناہ گار نے تلاوت کیا۔ آج کے جمعہ مبارک میں موضوع ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں بیوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی علیہن بالمعروف، حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، یعنی بیویوں پر شرع کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اس میں واضح اشارہ ہے اور اس میں اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت شریفہ کا حصہ ہے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ شوہروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق سب قرآن نے بیان کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن سے دکھاؤ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کا ثبوت واضح طور پر قرآن سے مانگتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں قرآن کی روشنی میں فقہا نے بیان فرما دی ہیں، مگر عام طور پر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ، تو یہ قرآن سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا اللہ نے وَلَهُنَّ، ہر شوہر کو یہ خطاب ہے، جتنے مسلمان شوہر ہیں جو اللہ اور رسول پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان کامل رکھتے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہے، اور ان کو فرمایا جا رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ عورت پر، بیوی پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، بہت سارے حقوق ہیں، یہ علیحدہ موضوع ہے، وہ الگ موقع پر بیان ہو سکتا ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں۔ تو ساری مسلمان بیویاں، مسلمان عورتیں، ان کو ان حقوق کا پتہ ہونا چاہیے جو ان پر ہیں شوہروں کے بارے میں۔ لیکن اس وقت جو موضوع ہے، اس وقت جو بیان ہے، وہ بیویوں کے حقوق کا ہو رہا ہے۔ تو بیویوں کے حقوق میں قرآن نے بھی فرمایا، اور بیویوں کے حقوق پر اللہ کے حبیب و محبوب
سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خاص کر آخری خطبہ میں تو واضح طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ بھی آپ سنیں گے، لیکن مختلف اوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ان کی بیویوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، احکامات دیے۔ کبھی صحابی نے خود پوچھا تو حضور نے فرما دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور کبھی نہ بھی پوچھا ہو تو حضور نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا بیویوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے یہ شرعی رشتہ ہے، اسلامی قانون کے مطابق ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں بغیر شوہر اور بیوی کے رشتے کے بھی لوگ آپس میں رہ لیتے ہیں کیونکہ وہ مادر پدر آزاد ہیں۔ ان کے ہاں وہ ضابطے، وہ قواعد اور وہ احکام جو دین اسلام میں ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ جیسا جی میں آئے وہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ جیسا جی میں آئے ویسا نہیں کر سکتا، اس کا بولنا، اس کا کرنا، اس کا کہنا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، وہ پابند ہے کہ وہ جو کہے اور جو کرے اس کا تعلق قرآن سے بھی ہو، حدیث سے بھی ہو، یعنی مطابق ہو، مخالف نہ ہو۔ مخالف ہوگا تو گناہ ہو سکتا ہے، مخالف ہوگا تو پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بندہ ویسی گرفت نہیں کر سکتا جیسی گرفت خود اللہ فرمائے گا۔ تو اسلام میں شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اسلامی قانون کے مطابق ہے، اسلامی شریعہ کے مطابق۔ شریعت نے انہیں ایک بندھن میں باندھا، عقد میں، اس کو کہتے نکاح۔ نکاح میں آ کر دونوں ایک دوسرے کا لباس بن گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ ان کا لباس ہے، شوہر بیویوں کا اور بیویاں ان کا لباس ہے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پردے والے ہیں، پردہ رکھنے والے۔ شوہر بیوی کا پردہ رکھنے والا، بیوی شوہر کا پردہ رکھنے والی ہے، یعنی اس کو رسوا نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے۔ لباس جو قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، تو مطلب تو یہی ہو گیا نا کہ اگر لباس اتر جائے تو ننگا ہو جائے گا نا انسان۔ تو پردہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعہ میں حقوق متعین کر دیے گئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میں نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ تو جو نہیں کرے گا اس کا ثبوت قرآن سے دکھانا ہوگا یا حدیث سے دکھانا ہوگا کہ تمہیں اجازت ہے ایسا نہ کرنے کی۔ اگر ہے تو دکھاؤ، اور نہیں ہے اور تم اس کے مخالف کر رہے ہو تو گناہ گار ہو، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک تمہاری گرفت ہو سکتی، مواخذہ ہوگا تم سے۔
تو میں نے جو آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آیت نمبر 228 سورۃ البقرہ، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، جیسا کہ عورتوں پر ہے، بیویوں پر ہے شوہروں کا حق، ایسا ہی بیویوں کا حق شوہروں پر ہے. بالمعروف، اس میں دونوں باتیں آ گئی. ایک تو شرع کے مطابق، جیسا میں نے بھی کہا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مجھے کون کون سے حقوق پورے کرنے ہیں جو مجھ پر قرآن اور حدیث کے مطابق لاگو ہوتے ہیں، جن کا میں پابند ہوں، جن کو مجھے ادا کرنا ہے شرع کے مطابق بالمعروف. اور ایک معروف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات کے مطابق، زمانے کے مطابق، دستور کے مطابق، اور خوبی کے ساتھ، بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. یعنی جو حق ادا کرو خوبصورتی سے ادا کرو، بھلائی سے ادا کرو. اور حق تو ایسا ہے، حق ادا کرنے میں جو لطف ہے وہ ایسا ہے کہ بن مانگے ادا ہو جائے. ایک تو ہے مطالبہ کرنا کہ بیوی یہ کہے لاؤ میرا حق، اب یہ تو ہو گیا مطالبہ، دینا پڑے گا. ایک ہے کہ شوہر کو خود پتہ ہو کہ اس کا حق کیا ہے، اور وہ بغیر مطالبے کے، بغیر چھینا جھپٹی کے، بغیر ضد کے، بغیر جھگڑے کے حق ادا کر دے. یہ ہے لطف، یہ ہے شریعہ کے مطابق کہ بندہ خود، شوہر خود واقف ہو اس بات سے. اب جو حقوق ہیں بیوی کے، ان میں کئی حقوق ہیں. خرچہ بھی ہے زندگی گزارنے کے لیے، لباس ہے، کھانا ہے، اور اس کا اور بناؤ سنگار ہے، اور مہر ہے، اور اس کے علاوہ اور حقوق ہے. ماں باپ سے ملنا جلنا ہے، ماں باپ کے ہاں آنا جانا ہے. بیوی کے ماں باپ، ان کا تعلق ختم تو نہیں ہوا. شوہر کے گھر میں آنے سے بیوی کا تعلق اپنے ماں باپ سے ٹوٹا نہیں ہے. فرق صرف یہ ہو گیا کہ اب اس میں اضافہ ہو گیا کہ ادھر بھی حقوق ہیں، ادھر بھی حقوق ہیں. دیکھیں نا، اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح کے بعد بھی کچھ دینے کے حقدار ہیں یا پابند ہیں، دے سکتے ہیں، اجازت ہے، منع نہیں، کیونکہ حق ٹوٹا نہیں، حق ختم نہیں ہوا. تو آنا جانا، ملنا جلنا، کھانا پینا، بیماری میں علاج، یہ سب بیوی کے حقوق میں سے. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ جو آیت شریفہ نازل فرمائی، اب اس کے روشنی میں میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں احکامات دیے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں. اپنے حیات طیبہ میں مختلف اوقات میں دیے. کوئی شکایت آئی، بیوی نے کوئی شکایت کی حضور کی خدمت میں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، حضور نے حکم دے دیا ایسا مت کرو. ایک تو یہ ہو گیا نا. اور ایک سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو میں نے عرض کیا کہ آخری خطبہ میں، آخری خطبہ کا مطلب کیا ہے
کہ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے جو آخری حجۃ الوداع میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرما دیا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ خیال رکھنا ان کا، ان کے حق کا، اپنی مرضی مت کرنا، بیجا ضد مت کرنا، بیجا پابندی مت کرنا، دیکھنا کہ ان کا حق کیا ہے، جہاں ان کا رائٹ ہے وہ پورا کرنا۔ یہ اسلام ہے جس نے بیویوں کو ایسے حقوق دیے۔ عہد اسلام سے قبل عہد جاہلیت میں عورت کو ذلیل رسوا کیا جاتا تھا، اسلام نے ان کو حقوق دیے، پیغمبر اسلام نے ان کو حقوق دیے، جائز حقوق دیے۔ تو اسلام کا بول بالا ہے اس بارے میں کہ جو حق کسی اور مذہب نے عورت کو یا بیوی کو نہیں دیا، وہ حق دین اسلام نے دیا، وہ حق اللہ نے اور پیغمبر اسلام نے دیا۔ اس کے خلاف کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا۔ جہاں قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، وہاں سب کو لگام دے دی، خاموش۔ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حکیم بن معاویہ القشیری سے روایت، یہ تابعی ہیں، حکیم رضی اللہ تعالی، یہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، کیونکہ والد صحابی ہیں۔ تو والد نے اس حدیث کو روایت کیا، بتایا۔ وہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ۔ وہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا، یعنی حکیم اپنے والد سے یہ روایت کر رہے ہیں کہ ان کے والد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، حضور کی خدمت میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کا بیوی کا حق اس پر کیا ہے؟ ڈائریکٹ سوال آ گیا، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں آئی جو سمجھ میں نہ آئے۔ ڈائریکٹ ایک سوال کیا انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے، یعنی انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے پوچھ لیا، جیسے اجتماعی طور پر ہم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے بیوی کے حق کے بارے میں، ہم سب پر بیوی کا حق کیا ہے یہ پوچھ لیا۔ کس سے پوچھا؟ اللہ کے رسول سے، اور کیا رہ جاتا ہے باقی؟ اب وہ جو فرمائیں گے اس کے مقابل کوئی اور کا فرمان ہے نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرما دیں، وہ جو فرما دیں فرما دیں، اس کے خلاف کون کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا کرو؟ یہ تو دنیا میں ہو جاتا ہے، اس نے کیا کہا، نہیں نہیں ایسا مت کرنا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، صحابی پوچھ رہے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں پوچھ رہے وہ تو یہ کریں احدنا علیہ، ہم میں سے ہر ایک پر اپنی بیوی کا حق کیا ہے آپ فرمائیے اے اللہ کے رسول۔ قال، حضور نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، یہ پہلی بات فرمائی حضور نے۔ اب جب تم کھاؤ میں
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کھاؤ، جو بھی کھاؤ حلال سے، یعنی اس پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بھئی حضور نے تو فلاں چیز کا فرمایا تھا، یہ فلاں چیز کھلاؤں گا میں، فلاں نہیں کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، کا مطلب ہے جو تم کھا سکتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، حلال میں سے، طیب میں سے، وہ بیوی کو بھی کھلاؤ۔ کئی سال پہلے میرے پاس ایک سوال آیا، ایک عورت نے سوال کیا بخدا کہ میرا شوہر گھر میں پھل لاتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، مجھے نہیں کھلاتا، بتائیے آپ۔ اب میرے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، مجھے نہیں پوچھتا، مجھے نہیں کھلاتا، یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جو لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس میں بھی تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ جو لقمہ، جیسے بچے کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالے نا، نوالا، حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کوئی نوالا اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دو اس میں بڑا ثواب ہے تمہارے لیے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ میرے سامنے فروٹ لاتا ہے، پھل کھاتا ہے، خود کھاتا ہے، مجھے نہیں کھلاتا۔ پھر ایک بات اور اس نے کہی کہ یہ رکشہ چلاتا ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، رکشہ چلاتا ہے، مجھے جب میری ماں کے یہاں باپ کے یہاں لے جاتا ہے تو مجھ سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ یہ خود میرے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا نا، تب میں بیان کر رہا ہوں یہ بات، یعنی مقدمہ آیا تھا، جیسے میرے پاس ایک کوئی جھگڑا آیا تھا کہ دیکھو یہ جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں یہ باتیں سامنے آئی، تو میں نے کہا کچھ خیال کرو، کچھ خوف کرو خدا کا، تم کھاتے ہو اسی نہیں کھلاتے، تم ماں باپ کے یہاں چھوڑنے جاتے ہو اسے کرایہ لیتے ہو، کیا یہ سواری ہے تمہاری؟ یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ تو یہ ہے جہالت جس سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور دوسرے کو بھی نکالنا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، تو اس میں ساری حلال چیزیں آ گئی، بلکہ ایک چیز شوہر کو پسند نہیں ہے، فرض کریں بیوی کو پسند ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اب تم اس کو مت کھلاؤ کیونکہ تمہیں بھی پسند نہیں ہے، نہیں، اسے پسند ہے اسے کھلاؤ، کیونکہ تمہیں حکم دے دیا اللہ کے رسول نے کہ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، تو اس میں یہ بات آ گئی کہ اگر تم خود کھا رہے ہو تو بھی اسے کھلاؤ، اور تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے مگر اسے پسند ہے تو اسے کھلاؤ۔ بھائی ہو سکتا ہے تم شوگر کے مریض ہو، تم تو میٹھا نہیں کھا رہے، تو بیوی کہے گی میں تو شوگر کی مریضہ نہیں ہوں نا، میں نے کیا قصور کیا، مجھے تو کھلا دو میٹھا، مثال ہے۔ تو دیکھنا کیا ہوگا کہ جو حلال میں سے اللہ نے توفیق دی ہے حیثیت کے مطابق، خود بھی کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ پھر کیا فرمایا، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جب تم پہنو اسے بھی پہناؤ۔ یہ لباس کی بات آ گئی کہ تم اپنے لیے اگر کوئی اچھی چیز پہننا پسند کرتے ہو، کوئی قیمتی لباس پسند کرتے ہو تو اسے بھی پہناؤ، اس کو بھی ویسا ہی لباس پہناؤ، اس کے لیے بھی ویسے ہی درجے کا کپڑا لو، تاکہ پتہ چلے کہ تم اس کا حق پورا کر رہے ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو وہ چیز پہننے میں پسند نہیں ہے، مگر خواتین کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ مردوں کا جو پہناوا ہوتا ہے اس میں اور خواتین کے پہناوے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا، تو خواتین کو تو اپنے حساب سے پہننا ہوتا ہے نا، تو اگر مرد کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق پہناؤ۔ اب مثال کے طور پر مرد کو ریشم حرام ہے، ریشمی لباس، خالص ریشم کا لباس مرد کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے، عورت کو تو منع نہیں ہے۔ اب کوئی مرد اگر یہ کہ نہیں ریشم تو میرے لیے منع ہے، تمہارے لیے بھی منع ہے،
تمہیں بھی نہیں دیں گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو منع تھوڑی ہے، اسے تو منع نہیں ہے۔ مرد کو سونے کا زیور منع ہے، عورت کو تو منع نہیں ہے، تو بیوی کو تو زیور دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیور عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار ایک ہار عطا فرمایا۔ اپنی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کنگن، نقرئی کنگن عطا فرمائے اور ہاتھی دانت کا ہار عطا فرمایا۔ وہ زیورات تھے۔ تو زیور عورت کو پسند ہوتا ہے، تو اگر مرد کو توفیق ہو، شوہر کو، تو اپنے توفیق کے مطابق اس کو زیور دے۔ بناؤ سنگار عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے شوہر کے لیے، کہ وہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، وقت کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، سنوارے، بناؤ سنگار کرے، میک اپ کرے۔ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دے، اس کے لیے فراہم کرے۔ تو کیا فرمایا حضور نے کہ جب تم پہنو اسے پہناؤ۔ تو اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو تم نہیں پہن سکتے تو تم نہیں پہن سکتے نا، بیوی پہن سکتی ہے تو اسے پہنا دو، اس کا شوق پورا کرو، یہ بات۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے منہ پر مت مارنا۔ یہ ایک بات جو فرمائی حضور نے اس لیے فرمائی کہ قرآن میں ایک جگہ اجازت ہے مار کی، مگر وہ بہت بات کی بات ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو اسے سمجھاؤ، نصیحت کرو، واعظ یعنی درس، پھر بھی نہ مانے تو بستر اپنا الگ کر دو۔ یعنی تم اس کے ساتھ سوتے ہو نا، اس کے ساتھ سونا بھی اس کا حق ہے بیوی کا۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ سونا یہ بیوی کا حق ہے، لیکن جب ایسا ہو تو اللہ نے اجازت دی کہ بستر الگ کر دو، اپنا الگ ہو جاؤ اس سے۔ آخر میں فرمایا کہ پھر بھی نہ مانے تو مارو۔ تو مار کے بارے میں سب فقہا نے جب اس کی تشریح کی، کھنگالا، تو فرمایا مار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہڈی پسلی ایک کر دو، فریکچر کر دو، تشدد کرو، ہاتھ پاؤں توڑ دو، چہرہ مسخ کر دو، تیزاب منہ پہ پھینک دو، نہیں، ظلم ہے، گناہ ہے، پکڑے اللہ کی بارگاہ۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ مار کو اس طریقے سے بھی پورا کر سکتے ہو کہ مسواک لے کر مار دو۔ فقہا نے فرمایا مسواک لے کر مار دو، تو ظاہر ہے اس کی چوٹ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، تنبیہ کے لیے، اس کا مطلب ہے وارن کرنا ہے، وارن۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب ایسی نوبت آ جائے تو منہ پر مت مارنا، کیونکہ چہرہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے۔ یہ تو بیوی نہیں، صرف عوام میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو اگر کبھی کوئی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے منہ پر تھپڑ مار دینا یا منہ پر گھونسا مار دینا، اس سے روکا گیا ہے، یہ مت کرو، اس سے بچو۔ چنانچہ چہرہ چونکہ نازک ہوتا ہے نا، اس لیے روکا گیا کہ دیکھو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسی مار جس سے اعضاء کو نقصان پہنچے وہ ممنوع ہے، منع ہے شریعہ میں۔ بلکہ اللہ کے رسول کے پاس تو ایک دفعہ ایک عورت آئی حدیث پاک میں، اس نے شکایت کی کہ شوہر ہمارے مارتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ اجتماع میں خطاب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ عورتوں نے میرے پاس شکایت لائی ہے
تم لوگوں کے بارے میں کہ تم اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، دست درازی کرتے ہو. فرمایا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ فرمایا حضور. یعنی اس کو معمول بنا لینا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا. فرمایا یہ مردانگی تھوڑی ہے، یہ کوئی شیر بنتے ہو، اپنے آپ کو شیر بناتے ہو تم اس میں. وہ تو کمزور ہے عورت تم سے، تم اپنے جیسے طاقتور پر ہاتھ اٹھاؤ نا. یہ اب کیا فرمایا حضور نے، اور اسے برا نہ کہو، ولا یقبحوا. اب برا کہنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. گالیاں دینا، بعض شوہروں کو عادت ہوتی ہے بات بات پر گالی دینا، ماں کی گالی، بہن کی گالی، باپ کی گالی، یہ گالی. کوئی قصور ہوا بیوی سے، پہنچ گئے ماں تک، پہنچ گئے باپ تک، تو بھائی ماں باپ نے کیا بگاڑا؟ وہ تو قصور بیوی کا ہوا ہے، بیوی تک رہو محدود بس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو. اس سے مراد فقہا فرماتے ہیں کہ گالیاں وغیرہ، بری فحش الفاظ زبان سے مت نکالو اس کے خلاف، بیوی کے خلاف. ولا تہجروا الا فی البیت. اب آخر میں حضور نے یہ فرمایا کہ اور اسے نہ چھوڑنا مگر گھر میں. یہ کیا ہے؟ یہ جو آخری بات فرمایا اگر کبھی ناراضگی ہو جائے، ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اپنی بیوی سے، حدیث میں موجود ہے واقعہ. آپس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوئی ام المومنین کے ساتھ، تو ذرا سی آپس میں رنجش ہوئی. اب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے کہا، اے عائشہ میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہو، آپ کیسے پہچان لیتے ہو؟ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم. میں پہچان لیتا ہوں تم مجھ سے کب راضی ہو اور کب ناراض ہو. رب محمد کی قسم تو میں سمجھتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو، اور جب تم کسی بات پہ کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم تو میں کہتا ہوں اس نے مجھے چھوڑ دیا، ابراہیم کی قسم کھائی. تو ام المومنین نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں بس، یعنی اس کو ناراضگی مت سمجھیے آپ، میں تو خالی آپ کا نام چھوڑتی ہوں بس، یعنی آپ کا نام نہیں لیتی، پیغمبر دوسرے کا نام لے لیتی ہوں بس، اتنا ہی ہے. یعنی آپ نے فرمایا، ام المومنین نے عرض کیا کہ یہ تو ناز و نیاز ہے آپس کا، یہ کوئی سخت جھگڑا تھوڑی ہے. تو گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، ہو گئی ختم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث میں ولا تہجروا الا فی البیت، کہ اگر کبھی گھر کے اندر کوئی چک چک ہو جائے ذرا سی تو اپنا گھر نہیں چھوڑنا، اسے چھوڑو مگر گھر کے اندر چھوڑو. یہ وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بستر الگ کرو، تو بستر الگ کرنے کا کہا، یہ نہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو، بیوی کو ماں باپ کے گھر بھیج دو، سڑک پر بھیج دو، ادھر بھیج دو، ادھر نکال دو، یہ نہیں کہا. اپنا بستر الگ کر لو، یعنی تم الگ سو جاؤ، وہ الگ سو جائے، تاکہ احساس ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. کلام چھوڑ سکتے ہو، بات چیت بند کر سکتے ہو وقتی طور پر، اس کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام بند کیا، حدیث میں ثبوت موجود ہے. مگر یہ نہیں کہ گھر سے خود چلے گئے یا اس کو گھر سے نکال دیا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ البقرہ کی پڑھی اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی. موضوع یہ تھا کہ بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.